بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے میں نے موضوع چنا ہے ریاست سے متعلق، اور اس کو سلیکٹ کرنے کی مینلی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں جب میں پاکستان سے متعلق ایک پروگرام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس میں کچھ چیزیں تشنہ رہ گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس طریقے سے ریاست کے کنسیپٹ کو سمجھا اور جس طریقے سے اب میں اس کی انڈرسٹینڈنگ لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ میں ریاست کے موضوع پہ ایک علیحدہ سے گفتگو ضرور کروں، تاکہ ہمارے وہ ساتھی جو ریاست کے مختلف زبانوں میں مختلف کنسیپٹس کے متعلق بہت زیادہ باعلم نہیں ہیں، ان کے ساتھ نالج شیئرنگ بھی ہو جائے گی، اور میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو مجھے مزید پریزنٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا اور بہتر بھی ہو جائے گا، جس کے ذریعے سے میں یہ بتا سکوں گا کہ آخر ریاست کے کنسیپٹ کے ساتھ جڑنا اور اس کے ساتھ چلنا اور ریاست میں بہتری ہونے کی وجوہات کیوں ہیں، کیا ہیں، اور کیسے یہ والی جو چیز جب ریاست ایک سیٹ پیٹرن کے تحت چلے گی تو کس طریقے سے عوام اور اس مملکت کے اندر بہتر خوشحالی آ سکتی ہے۔ تو بات کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہسٹوریکلی کرتے ہیں، اور ہم نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو آج کی ماڈرن سٹیٹ ہے وہ کن مراحل میں سے گزر کے یہاں تک پہنچی، اور پھر اس سے ہمیں آسانی یہ بھی ہوگی کہ ہم جان سکیں کہ پاکستانی ریاست کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے مسائل کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور کس طریقے سے پاکستانی ریاست اصل میں بائی کنسیپٹ مختلف زمانوں میں مختلف سٹیٹ کے کنسیپٹس کا ایک ملغوبہ ہے۔ تو انسان نے سب سے پہلے چھوٹے گروہوں سے ایک بڑی لمبی لیپ لے کے جب قصبوں کی صورت میں یا زیادہ گھرانوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا تو ایک سردار کا یا ایک قبیلے کے ہیڈ کا ایک کنسیپٹ آ گیا، جو قبائلی نظام کو لے کے چلنے کا ایک وجہ بھی بنا، اور اس کی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ وہ متعلقہ قبیلے کے تمام انتظامی امور کو اس طریقے سے چلائے کہ میکسیمم جو ان سے لوگ ہیں اس کے قبیلے میں شامل یا موجود، ان کو ایک اچھی اور بہتر باسہولت زندگی بھی مل سکے، اور آپسی جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے کوئی ایک میکنزم بھی ڈیولپ ہو۔ ہم وے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو سی ایک اسٹیٹ کی یا ایک ریاستی حکومت کی جو کنسیپٹ ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ بہت 100 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اسٹیٹ کا کنسیپٹ مملکت یا ایک ملک یا ایک بہت بڑے علاقے سے سٹارٹ نہیں ہوا، بلکہ ان کو سٹی اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جو ہمیں یونان کے اندر، انڈس ویلی کے اندر، یعنی کہ یہ پاکستان ہندوستان کے علاقے کے اندر، اور ہمیں باب النینوا یعنی کہ عراق کے اندر نظر آتا ہے۔ باب النینوا کا جو سا مشہور ترین بادشاہ ہے یا جو اس کی ایک مملکت آپ کہہ لیجئے، وہ بادشاہ دو طریقے سے مشہور ہے۔ ایک تو وہ ارلیسٹ کنگز یا ارلیسٹ امپائر یا ارلیسٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتا نظر آتا ہے، دوسرا ہیمورابی نام ہے اس کا، اور وہ دوسری اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ہمارے تک جو ابھی تک سب سے قدیم قوانین کی اگر کوئی شکل نظر آئی ہے ہمیں تو وہ ہیمورابی کے دیے ہوئے قانون ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر فیروز کا یا فرعونوں کا ایک کنسیپٹ امپلیمنٹ ہوا، جو اس وقت کے ان علاقوں کی بادشاہت کا ہولڈر تھا۔ اس کو آپ ایک آسان ترین زبان میں فیرو کی جو مملکت یا ریاست ہے اس کو ایک امپائر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈس ویلی کے اندر
جو قدیم ترین شہر ابھی تک دریافت ہوئے ہیں ان علاقوں میں، ہڑپا اور موہنجو دڑو، وہاں پہ بھی آپ کو سٹی سٹیٹس نظر آتی ہیں جو ان سے کسی راجہ یا کسی بادشاہ کے زیر اثر تھی، اور وہ وہاں پہ ہونے والے تمام انتظامی اور مالی امور کا والی وارث بھی تھا، اور اس کا گورنر بھی تھا، اور اس چیز کا مالک بھی تھا۔ تو یہ والی جو سی چیزیں ہمیں نظر ہی آتی ہیں کہ ہم دو چیزیں ہمیں ارلیسٹ ٹائم میں نظر آتی ہیں، ایک سٹی سٹیٹس نظر آتی ہیں اور ایک امپائر کا ایک سسٹم ہمیں بنتا نظر آتا ہے کہ جس کے تحت بہت سارے لوگوں نے جب کسی ایک علاقے میں یا ایک سٹی کے اندر یا ایک شہر کے اندر اکٹھے رہنا شروع کیا تو وہ اپنی ضروریات زندگی اور قوانین کو لاگو کرنے کے لیے تاکہ لوگ باسہولت زندگی گزار سکیں اپنا کوئی نہ کوئی ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ مقرر کرتا تھا۔ لیکن امپائر کے متعلق شروع سے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ طاقتور کا پیر سب سے بھاری ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک خود بخود ایسے اثرات نظر آئے کہ جو حمورابی کی صورت میں یا فرعونوں کی صورت میں یا ایتھنز یا اسپارٹا کے اندر وہ بندہ یا وہ اس بندے کا وہ قبیلہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بزور طاقت اپنے زیر اثر رکھ سکتا تھا، وہ اس علاقے کا بادشاہ بن جاتا تھا۔ اور اسٹیٹ کا کنسپٹ اس طریقے سے چلتا تھا، اس وقت کی امپائر اسٹیٹ کہہ لیجئے یا سٹی اسٹیٹ کہہ لیجئے، کہ تمام سیوک سے لے کے لاز تک تمام چیزوں کی جو طاقت تھی یا اختیار تھا وہ اس بادشاہ یا اس فیرو تک یا اس راجہ تک مرتکز تھا۔ کس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کس کو کیسے رکھنا ہے، کس سے مزدوری کرانی ہے، کس کو جائیداد دے دینی ہے، یہ ایک سنگل پرسن کا فیصلہ ہوا کرتا تھا جس کے اندر وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہوتا تھا۔ سو مچ سو کہ ارلیسٹ ٹائم کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سٹی سٹیٹس کے جو راجے، کنگز یا بادشاہ تھے، ان کے پاس کافی آغاز سے ہی انہوں نے ایک اور کرتب یہ دکھایا کہ نہ صرف کہ انتظامی اور مالی امور پہ قبضہ کر لیتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ جو وہاں کا جو بھی مذہب ہوتا تھا اور جو اس مذہب کے پنڈت یا اپنی ہماری آج کی زبان میں علماء ہوتے تھے، ان کو بھی اپنے زیر اثر لے لیتے تھے۔ سو مچ سو یہ چیز اتنی اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوئی کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ لندن یا یونائٹڈ کنگڈم کا جو کنگ ہے، جو اب ظاہر پہلے ملکہ تھی اب کنگ ہے، جو ہیڈ پادری کہہ لیجیے آپ آسان زبان میں، کہ جو سارا کا سارا اس کا جو سسٹم ہے وہ بادشاہ کے انڈر ہے، کیونکہ یوکے کے بادشاہ کو ذل الہی یا خدا کا سایہ یا خدا کا ریپرزنٹیٹیو زمین پہ مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کلیسا یا چرچ جو ان سے ہے وہ بھی اس کے انڈر آتا ہے۔ اور یہ کہانی آج کی نہیں ہے، بلکہ حمورابی اور فیروز کے زمانے میں بھی مذہب سے لے کر مالی امور تک ریاست کے تمام قسم کے اختیارات ایک سنگولر بندے کے پاس ہوتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ جو سنگولر انسان تھا وہ بزور طاقت اوپر آتا تھا یا قبضہ کرتا تھا، اس کی سلیکشن کا یا اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ ہاں، ہمیں پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے زمانے کے اندر پارلیمنٹ کی ایک شکل بنتی نظر آتی ہے، جس کے اندر کوئی مختلف جو شہر کے زعماء تھے یا مائدین تھے وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بنتے تھے، اور اہم فیصلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے کوئی معاملات کو لے کے جایا جاتا تھا اور وہ ووٹنگ کے ذریعے سے اس پہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بادشاہت کے ساتھ ہی فوری بات اور تقریباً اس کے پیرلل بھی کہ دنیا میں کسی جگہوں پہ امپائر سٹیٹس چل رہی تھیں، تو ہمیں گریک ایرا کے اندر ڈیموکریسی کی ایک ارلیسٹ فارم بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔
چلتے چلتے ہم جب آگے گئے تو کافی بڑا زمانہ لوگوں نے اسی امپائر اسٹیٹ یا منارکی یا کچی پکی قسم کی ڈیموکریسی سے چلاتے رہے. لیکن جب 15ویں-16ویں صدی کے بعد انسان نے اس طرح کی ترقی کرنی شروع کی کہ خود سے سوچنا اور خود سے فیصلہ کرنے کی اس کی خواہش زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، ڈیوٹیز اور رائٹس کا کنسپٹ مزید ڈیولپ ہوتا گیا، تو اس سارے کے سارے زمانے کے اندر ہمیں ڈیموکریسی کی ایک نیا رخ، ایک نئی شکل نکلتی نظر آتی ہے، جس کے اندر ریاست کا ایک ایسا کنسپٹ آیا کہ تقریباً 16ویں-17ویں صدی کے اندر ہمیں پہلی دفعہ نیشنلزم کی خوشبو آنی شروع ہوئی. گو کہ 17ویں صدی کے اندر ہی کیونکہ کلونیلزم شروع ہو گیا تھا، جس طرح سے بادشاہ تھا یا مملکت تھی یوکے کی، برٹش گورنمنٹ کی، جو آدھی کو دنیا کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اور ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ برٹش جو منارکی ہے، اس کی مملکت کے اندر یا اس کی ریاست کے اندر کہیں پہ سورج غروب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایک ملک میں اس کے زیر نگوں جو اس کا ملک زیر نگیں ملک ہوتا تھا، اس میں اگر سورج ڈوب بھی جاتا تھا تو کہیں پہ اور صبح ہو جاتی تھی. تو ایک بڑے علاقے کے اندر انسانوں نے منارکی کے ساتھ ساتھ کلونیلزم کا بھی ایک کنسپٹ دیکھا. کلونیلزم کے اندر ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جو سورس آف کلونیلزم تھا، جیسے برٹش گورنمنٹ کے اندر برٹش حکومت جو ان سے تھی، وہ یوکے کی باؤنڈری کے اندر اس کا عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہمیں بیہیویئر اور نظر آتا ہے. اور اپنی جو کالونیز تھیں جس میں ہندوستان بھی شامل تھا، وہاں پہ انسانوں کے ساتھ سلوک، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈیلیگیشن آف پاور کا وہ کنسپٹ وہ اپنی کالونیز کے اندر ڈیولپ نہیں ہونے دیتے تھے، یا وہ ڈیوٹیز کے ساتھ رائٹس کی وہ فیسلٹی نہیں ہونے دیتے تھے جو وہ اپنے علاقے میں دیتے تھے. تو چلتے چلتے ایک زمانہ ایسا آیا 20ویں صدی کے سٹارٹ کے اندر کہ جب کلونیلزم کی بھی شکست و ریخت شروع ہوئی. ایک طرف مسلمانوں کا سلطنت عثمانیہ، جو میری نظر میں جو خلافت کہہ لیجئے یا بادشاہت کہہ لیجئے یا سلطنت کہہ لیجئے، اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ہمیں سلطنت عثمانیہ جو ان سی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے کے اندر برٹش گورنمنٹ جو ان سی تھی وہ اپنے کلونیل سسٹم سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھی، جس کے نتیجے کے اندر اس کو آخر کار فیصلہ کرنا پڑا اپنی مختلف انٹرنل سوشل اور فنانشل پرابلمز خاص طور کی وجہ سے، جس کے بحاف کے اوپر ہندوستان میں جاری آزادی کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنا پڑا. اور پھر آہستہ آہستہ کلونیلزم کا سورج ڈوبنا شروع ہو گیا. اب 20ویں صدی کا مڈ آ چکا تھا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے شمار عرب کالونیز جو سی تھی وہ بھی آزاد ہو رہی تھیں. یہاں پہ ہندوستان پاکستان کی صورت میں ایک علیحدہ مملکت بن رہی تھی. ہارٹ آف دا مشرق وسطیٰ کے اندر گوروں نے جس طریقے سے یہاں پہ ایک اسلامک کنٹری کو بننے دیا، اسی طریقے سے ہارٹ آف مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کے نام سے وہاں پہ بھی ایک نظریاتی مملکت، ایک یہودی مملکت کو بننے میں فیسیلیٹیٹ کیا. اور دنیا کے نقشے پہ پہلی دفعہ مذہب کی بنیاد کے اوپر، پیورلی مذہب کی بنیاد کے اوپر ماڈرن دور کے اندر دو سٹیٹس بارز وجود میں آئیں، ایک اسرائیل کے نام سے اور ایک پاکستان کے نام سے. یہ تھی ایک مختصر سی میری ایک ریویو کہ ریاست کے مختلف وقت میں کیا کیا کنسپٹس رہے، کیسے ہم گروہوں سے قصبوں سے منارکی یا امپائر،
امپائر اور کی سے ہٹ کر ہم ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی سے دوبارہ سے بیک گیئر لگا کے کلونیلزم، اور کلونیلزم سے ہم دوبارہ سے اسمال سٹیٹس کی طرف جانا شروع ہوئے، اور ان اسمال سٹیٹس کے اندر ہمارا نیشنلزم کا کنسیپٹ آیا، اور وطن سے محبت اور وطن سے لگاؤ اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ایک جذبہ اور اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کو پروموٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ریاست کا ایک نیا کنسیپٹ آیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔